أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صدق اللہ العظیم۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب قوم نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہمیں قاتل کا پتہ چل جائے، اس کے لیے اپنے یعنی اللہ رب العزت سے ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائے کہ ہمیں قاتل کا پتہ چل جائے، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ اب گائے کے ذبح کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ کوئی ایسی نایاب گائے ہوگی کہ جو ہمیں قاتل کا پتہ بتائے، وہ کوئی عام گائے نہیں ہوگی۔ ہاں، یہاں تو مطلق گائے کا ایک ذکر تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل والے اگر کوئی سی بھی گائے ذبح کر لیتے تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے اپنے لیے مشکل یہ پیدا کر دی کہ اس کے بارے میں سوال شروع کیے۔ پہلا سوال موسیٰ علیہ السلام سے یہ کیا کہ ہمیں اس کی جنس بتائیں، وہ کس قسم کی گائے ہو، یعنی وہ کوئی ایسی گائے تو نہیں ہوگی کہ عام سی گائے ہم پکڑ لیں، اور لیکن وہ کوئی ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ کوئی خاص قسم کی گائے ہوگی جس کی وجہ سے ہمیں قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انہو یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ ایسی گائے ہو جو نہ بوڑھی ہو نہ بچہ ہو، یعنی وہ یعنی زیادہ بوڑھی بھی نہ ہو کہ وہ بچہ جننے کے قابل ہی نہ ہو، اور بچہ ہی نہ ہو، وہ ایسی یعنی وہ گائے اتنی چھوٹی بھی نہ ہو، اتنی بچے یعنی وہ بہت چھوٹی عمر کی بھی نہ ہو کہ وہ بچہ دینے کے قابل نہ ہو، یعنی عوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان ہو۔ مقصد کیا تھا؟ ان دونوں کے درمیان یعنی جوان ہو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس کو کر ڈالو۔ حکم یہ ہوا کہ جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کو کر ڈالو، یعنی اس قسم کی گائے تلاش کرو اور اس گائے کو ذبح کر دو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ اللہ رب العزت سے، اپنے رب سے ہمارے لیے یہ پوچھو یبین لنا ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو، رنگ کے بارے میں پوچھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، اس کا رنگ گہرا زرد ہو، جس طرح وہ جوان کو اس کی ماں نے کہا تھا نا کہ جب تم جنگل میں جانا تو اس کا رنگ ایسا ہو، وہ زرد ہوگا، اس کا رنگ سورج کی شعاؤں کی جیسے ہوگا، گہرا زرد ہوگا اس کا رنگ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ، اللہ سے یہ دعا کرو، رب سے یہ دعا کرو کہ اب اس قسم کی گائیں تو بہت ہوں گی، گہرے زرد رنگ والی بھی گائیں بہت ہوں گی اور جوان بھی بہت ہوں گی، یعنی جوان بھی ہوں گی اور ان کا رنگ بھی گہرا زرد ہوگا۔ تو اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے لیے اس میں اور تھوڑا آسانی کر دے، یعنی ہم ان البقرہ تشابہ علینا، ہم پر یہ بہت یعنی مشکل ہے، یہ متشابہ ہے ہمارے لیے اس قسم کی گائے تلاش کرنا کہ وہ جوان بھی ہو اور گہرا زرد بھی ہو، کیونکہ اس قسم کی گائیں بہت کثرت سے مل جاتی ہیں۔ تو پھر کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر ہم اللہ نے چاہا تو ضرور پتہ لگا لیں گے۔ یہاں پر ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل والے انشاءاللہ نہ کہتے تو ان کو یہ گائے نہ ملتی، لیکن انہوں نے انشاءاللہ کہا، انشاءاللہ کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسانی کی کہ ان کو وہ گائے ملی، لیکن اتنی آسانی سے بھی نہیں ملی، ان کو وہ گائے بھی اتنی آسانی سے نہیں ملی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ وہ ایسی گائے ہو جو یعنی زمین کے اندر کاشت کے لیے بھی نہ استعمال ہوتی ہو اور نہ وہ پانی دینے کے لیے استعمال ہوتی ہو، نہ زمین میں کاشت کے لیے استعمال ہوتی ہو نہ پانی دینے کے لیے استعمال ہوتی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور بے عیب ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوئی داغ نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، ایسی گائے ہو
جو جوان بھی ہو، گہرا زرد رنگ بھی ہو، زمین میں قابل یعنی کاشت بھی نہ کرتی ہو، محنت نہ کرتی ہو، بغیر محنت والی ہو، اس میں ایسی نہ ہو کہ جو کاشت کے لیے استعمال ہوتی ہے گائے وغیرہ اس قسم کی گائے ہو، کاشت والی گائے بھی نہ ہو، اور ایسی گائے بھی نہ ہو جو زمین کو پانی دیتی ہو، ایسی گائے بھی نہ ہو، اور مسلمۃ اللہ شیۃ فیہا، بے عیب ہو، اس کے اندر کوئی داغ نہ ہو۔ جب یہ ذکر کیا تو بنی اسرائیل والوں نے کیا، الآن جئت بالحق، کہ اب تو نے ٹھیک بات بتائی۔ اب پھر انہوں نے اس کی تلاش شروع کر دی، اب تلاش کی بہت، یعنی کافی انہوں نے تلاش کی، آخر کار وہ گائے کس کے پاس ملی؟ اس جوان کے پاس ملی، جس جوان نے ماں کی خدمت کی۔ ماں کی خدمت کا ثمرہ اس کو کیا ملا؟ یہ ماں کی خدمت کا ثمرہ تھا۔ ماں کی خدمت کا ثمرہ اس کو یہ ملا کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے اس گائے کے اندر برکت ڈال دی۔ جو فرشتے کل کی سبق کے اندر واقعہ ذکر کیا تھا نا، کہ فرشتے نے اس سے کہا کہ تم کیا کرنا، تم نے یہ کرنا ہے کہ اس گائے کو ابھی ذبح نہیں کرنا، اس گائے کو ابھی بیچنا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس میں تمہارے لیے برکت رکھی ہوئی ہے۔ اب وہ برکت کیا تھی؟ جب انہوں نے اس گائے کو حاصل کر لیا، کیونکہ ان کے لیے تو مشکل یہ تھا، اپنے آپ کو انہوں نے بچانا تھا عیب سے، یعنی ان کے اوپر تہمت لگ چکی تھی کہ انہوں نے قتل کیا ہے۔ اب اپنے آپ کو قتل سے بچانے کے لیے جب انہوں نے وہ گائے خریدی تو وہ کتنے میں خریدی؟ اس گائے کی قیمت وہ اس کی کھال بھر کے برابر، سونے کے برابر انہوں نے خریدی۔ کھال جو تھی نا اس کی، گائے کی جو کھال تھی، کھال کے برابر سونے کی قیمت میں انہوں نے وہ گائے خریدی۔ وہ اتنی آسانی سے بھی ان کو وہ گائے نہیں ملی تھی، اور جب وہ ملی تو کس قیمت میں ملی، کس قیمت میں انہوں نے خریدی؟ اس کی کھال کے برابر، جو گائے کی جو کھال تھی نا، کھال کے برابر، کھال بھر سونے کے برابر انہوں نے اس قیمت میں وہ گائے خریدی ان سے فذبحوها، پھر انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، وما کادوا یفعلون، اور وہ کرنے والے تو نہیں تھے۔ یعنی اتنی مشقت ان کو ملی، ان کی ڈھونڈنے میں بہت مشقت ان کو ہوگی، ڈھونڈنے میں ان کو بہت، اگر وہ اپنے آپ سے وہ تہمت کا وہ داغ نہ ہٹانا ہوتا تو وہ اس کو ذبح نہ کر دے۔ جتنی مشقت سے ان کو ملا، لیکن انہوں نے اپنے آپ سے وہ تہمت کا داغ ہٹانا تھا۔ جو قتل ہوا تھا نا اس کا، ان کی بستی کے اندر جو عامل نامی جو شخص تھا، اس کا جو قتل ہوا تھا، تو اس قاتل کے قتل کا، اس قاتل کے بارے میں معلومات کا، کہ قاتل کون ہے، اس کے بارے میں وہ معلومات کا، اگر انہوں نے اپنے اوپر سے تہمت کا داغ نہ ہٹانا ہوتا تو اس کو وہ ذبح نہ کرے۔ فذبحوها وما کادوا یفعلون، پھر انہوں نے اس کو ذبح کر دیا اور وہ کرنے والے۔ اب جب انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا، پھر اس کے بعد گائے کے ذریعے ان کو قاتل کا کیسے پتہ چلا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کے سبق میں ذکر کریں گے، کہ قاتل کے بارے میں اس گائے کے ذریعے سے ان کو پتہ کیا ہے، کیسے چلا کہ قاتل کون ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا